سورۃ النحل آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا واو کا مطلب اذا جب بدلنا ہم تبدیل کرتے ہیں آیتن کسی آیت کو مکانہ جگہ آیتین کسی آیت کی۔ واللہ واو کا مطلب اور اللہ تعالی اعلم خوب جانتا ہے بما اسے ینزل جو نازل کرتا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا انما یقیناً انت تو مفتر گھڑنے والا ہے، بلکہ اکثرهم ان میں سے اکثر لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ قل آپ کہہ دو نزلہ نازل کیا ہے اسے روح القدس نے من سے ربی کا تیرے رب کی بالحق ساتھ حق کی لیثبت تاکہ وہ ثابت رکھے الذین ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے وہدا اور ہدایت ہے بشرا اور خوشخبری ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ واو کا مطلب اور لقد لام کا مطلب البتہ قد کا مطلب تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں انہم انہ کا مطلب بے شک ہم وہ یقولون وہ کہتے ہیں انما یقیناً یعلمہ سکھاتا ہے اسے بشر ایک بشر لسان زبان الذی اس شخص کی یلحدون وہ منسوب کرتے ہیں الیہ اس کی طرف اعجمی عجمی ہے وہذا اور یہ قرآن لسان زبان ہے عربی عربی مبین واضح۔ ان بے شک الذین وہ لوگ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ با کا مطلب ساتھ آیاتی آیات اللہ کی لا یہدیہم نہیں وہ ان کو ہدایت دے گا ان کو اللہ ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ انما یقیناً یفتری گھڑتے ہیں الکذب جھوٹ کو الذین وہ لوگ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بآیات اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ وَأُولَئِکَ وہ کا مطلب اولئک یہی ہم وہ الکاذبون جھوٹے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت لے آتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اور اللہ خوب جانتا ہے بوجہ اس کے جو اس نے نازل کیا۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ وہ کہتے ہیں تو تو گھڑنے والا ہے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان میں سے اکثر کے پاس علم نہیں ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق آپ کہہ دو نازل کیا ہے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ لیثبت الذین آمنوا تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے وہدی وبشریٰ للمسلمین اور وہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ یقیناً ہم جانتے ہیں یہ کافر کہتے ہیں اسے تو کوئی بشر سکھا کے جاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی
اس بندے کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن واضح عربی زبان ہے. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا يهديهم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یقیناً جھوٹ گڑھتے ہیں اللہ پر وہ لوگ جو اس کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. اولئک هم الکاذبون، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کا ذکر کیا. اس کی حکمت اور قدرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی آیت کو یا کسی حکم کو ختم کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، اور اس کی جگہ پر نیا حکم لے آتا ہے. وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، حکیم ہے، جیسے چاہے وہ کر لے. اس سے اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب حکم ایک دفعہ نازل کرتا ہے اس وقت کے لیے وہی حکم مناسب ہوتا ہے. پھر جب وقت گزر جاتا ہے، پھر اگلا وقت آتا ہے، اس وقت میں دوسرا حکم مناسب ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پہلے نہیں پتا چلا کہ یہ حکم میں دوں، اس نے پہلے کوئی اور حکم دیا، بعد میں کوئی اور دے دیا، تو یہ کسی انسان کی جہالت ہے. میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جلدی بات سمجھ آئے گی. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کی بیماری دیکھ کے آپ کو ایک دوائی لکھ کے دیتا ہے، کہتا ہے 1 ہفتہ کھائیں اور پھر دوبارہ چیک اپ کروائیں. آپ 1 ہفتے بعد دوبارہ جاتے ہیں، وہ دوبارہ آپ کو چیک کرتا ہے اور چیک کرنے کے بعد دوائی بدل دیتا ہے. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو عقل نہیں ہے کہ آپ نے 1 ہفتہ پہلے جو مجھے لکھ کر دی وہ غلط لکھ کر دی تھی نا، اب جو بدلی ہے تو پہلے ہی بدل دیتے، تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی تمہارے مزاج اور تمہاری تشخیص کے مطابق اس وقت وہ دوائی بہتر تھی، اب تمہارے لیے یہ دوائی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی ایک حکم کو جاری کرتا ہے اور پھر اس حکم کو ختم کر دیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا، اس نے کوئی اور حکم دے دیا، بعد میں اس نے کہا وہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا، پھر اس نے دوسرا حکم دے دیا. نہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا اس وقت میں وہی حکم لوگوں کے لیے موافق تھا. پھر بعد میں جب جو تربیت مقصود تھی جب وہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا. لیکن کم عقل لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ کو حکم بدلنے کی کیا ضرورت ہے. وہی اعتراض جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں ایک حکم دوں، بس اللہ بار بار حکم کیوں بدلتا ہے؟ لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، نعوذ باللہ یہ نبی خود اپنی طرف سے بنا لیتا ہے. تو اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے جو اسے نازل کیا، یعنی کہ اللہ کو پتہ ہے کون سی چیز میں نے کتنی دیر بعد ختم کر کے دوسرا حکم لے آنا. تو آگے سے کیا کہتے ہیں کافر؟ انما انت مفتر، تو جھوٹ گڑھتا ہے، تو یہ اپنی طرف سے بنا لاتا ہے، کبھی کوئی حکم لے آتا ہے کبھی کوئی لے آتا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے. انکار تو کر رہے ہیں اس قرآن مجید پہ، لیکن ان کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے. اور علم کے بغیر جو انکار اور رد ہوتا ہے یہ جہالت پر مبنی ہوتا ہے. ایک بندہ ایک چیز کو سمجھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اس پر رد کرتا ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے. ایک بندہ بغیر علم کے کسی چیز پہ رد کر دیتا ہے، یہ سراسر پر محض جہالت ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. آیت کا ایک معنی تو وہی ہے قرآنی احکام، اور ایک معنی اس کا معجزہ بھی ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم ایک معجزہ کسی ایک نبی کو دیتے ہیں، پھر اس کے دوسرے کو دوسرا، تیسرے کو تیسرا، یعنی ہم آیت سے مراد معجزہ جب ہم چاہتے ہیں تو ہم معجزہ بدلتے رہتے ہیں. جس طرح کہ یہود کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی نبی ہو، یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی نبی ہو تو پہلے نبی کی یہ علامت تھی اور یہ معجزہ تھا، تم بھی ایسے کر کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایک معجزے کو بدلتے رہتے ہیں، ہر وقت ایک معجزہ نہیں ہم رہنے دیتے، کسی نبی کو کسی معجزے پر، کسی کو کسی معجزے پر.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ الرُّوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ۔ آپ ان سے کہہ دو کہ تم کہتے ہو کہ اس نے گھڑا ہے، اس نبی نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بنایا۔ نزلہ روح القدس، اس کو جبریل لے کر آئے ہیں۔ نزلہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اور انزلہ کا معنی ہوتا ہے ایک بار نازل کرنا۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تقریباً کچھ کم 23 سال کے عرصہ میں۔ آپ کہہ دو یہ کسی بشر نے نہیں سکھایا، بلکہ یہ تو جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے آیا ہے میں ربی کا، تیرے رب کی طرف سے۔ جبریل بھی اپنی طرف سے نہیں لایا، اللہ کی طرف سے لایا، بالحق، حق کے ساتھ۔ کوئی بھی اس کا حکم جو ہے وہ حق کے بغیر نہیں، حق کے ساتھ وہ لے کر آیا۔ کیوں لایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نازل کیوں نہیں کر دیا؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھیے گا۔ مشرکین آئے دن کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی الزام، کوئی نہ کوئی نیا رد کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لاتے اور نیا تانا لے کر آتے اور مسلمانوں کو اذیت دیتے۔ جب وہ اذیت دیتے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا قرآن نازل کرتا، مسلمان جب اس آیت کو سنتے تو ان کو اطمینان ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ پھر وہ اعتراض کرتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں نازل کرتا، پھر وہ اعتراض کرتے، پھر اللہ اس کے جواب میں نازل کرتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو ثابت کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ کیوں؟ جیسے جیسے وہ اعتراض کرتے جائیں یا جیسے جیسے ضرورت پڑتی جائے ویسے ویسے وہ چیز نازل کرتے جائے۔ اگر ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جاتا تو یقیناً قرآن تو قرآن ہی رہتا، لیکن وہ مقاصد شاید آہستہ آہستہ نازل کرنے سے جو حاصل ہونے تھے وہ نہ ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے دیتے ہیں۔ تازہ حکم فوراً اللہ کی طرف سے نیا نیا حکم آتا رہا۔ تو ایک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں مقصد یہ تھا کہ ان کے دلوں کو روز بروز کچھ نہ کچھ تسلی ملتی رہے۔ وہ خدا، اور دوسرا مقصد ہے کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے۔ ہدایت انسان ساری کی ساری ایک دن نہیں لے سکتا۔ میں آپ کو سارا ایک دن قرآن کا ترجمہ پڑھا دوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا؟ میں آپ کو ایک ہی دن بٹھا کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے سارے مسائل سکھا دوں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے؟ ہدایت بھی جو ہوتی ہے نا بالتدریج آتی ہے، آہستہ آہستہ، تھوڑی تھوڑی کر کے، ایک ہی دفعہ نہیں۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ خوشخبری بھی ہے، خوشخبریاں بھی انسان کو آہستہ آہستہ ملتی ہیں۔ ایک ہی دفعہ انسان اتنی خوشخبریاں لے لے تو بعض دفعہ انسان سے برداشت بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کا نظام ہے کہ انسان کو خوشیاں بھی گاہے بگاہے ملتی ہیں۔ ایک ہی دفعہ ساری خوشیاں مل جائے ممکن ہے انسان کی نس پھٹ جائے اور نہ جائے۔ تو یہ آہستہ آہستہ نازل کرنے کی یہاں پر 3 حکمتیں بیان ہیں۔ ایک، دل کو مضبوط کرنا مقصد تھا، اور خالی مضبوط کرنا بھی نہیں، قرآن کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا بھی تبھی ممکن تھا جب آہستہ آہستہ ہوتا۔ ایک ہی دفعہ قرآن مجید مشکل ہو جاتا۔ اور دوسرا ہدایت، کیونکہ ہدایت بھی تھوڑی تھوڑی کر کے حاصل ہوتی ہے، اور خوشخبریاں بھی انسان اپنی زندگی میں ایک دفعہ نہیں لے سکتا۔ یہ مقصد تھے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعتراض کا جواب دیا۔ مکے کے اندر 2 غلام تھے کسی قبیلے کے، وہ دونوں کوئی کاروبار کرتے تھے، کوئی چیزیں بیچتے تھے، اور ان بیچاروں کو عربی بھی نہیں آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کے پاس بیٹھ جاتے کچھ دیر کے لیے، ان کو غالباً دعوت دیتے یا ان کے پاس بیٹھ کے کوئی باتیں کرتے۔ مشرکین کہتے کہ دیکھا یہ ان سے جا کے سیکھ کر آتا ہے، وہ اجمیوں سے۔ اجمی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو عربی نہیں آتی ہوتی۔ اجمی کا معنی ویسے ہوتا ہے گونگا۔ عرب اپنے سوا ہر ایک کو گونگا سمجھتے ہیں کہ یہ اجمی ہے، ان کو کچھ نہیں آتا۔ تو یہ وہ کہتے تھے کہ یہ ان اجمیوں کے پاس جاتا ہے، ان سے سیکھ کے آ کر ہمیں پڑھ کے سنا دیتا اور کہتا لو جی اللہ نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو ان کی حماقت، دیکھو کہ یہ جس بندے کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں نا کہ یہ اس سے سیکھ کے آیا، وہ تو ہے ہی اجمی، اس کو تو عربی آتی نہیں، اس بیچارے کو عربی نہ پوری طرح سمجھ آتی ہے نہ وہ بول سکتا ہے۔
اور یہ قرآن تو فصیح قسم کی عربی ہے، یہ فصیح قسم کی عربی ایک اجمی کو کیسے آ گئی؟ اگر یہ نبی اس سے سیکھ کے آتا تھا تو اتنی فصیح عربی اس قرآن کی کیسے ہو گئی؟ تو گویا کہ یہ بڑا زبردست جواب ہے۔ جس طرح یہ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بندہ کسی موچی کے پاس بیٹھتا ہو اور کوئی بندہ اس کو کہے کہ مجھے پتا ہے یہ تو نے پی ایچ ڈی کی جو ڈگری حاصل کی ہے نا، یہ موچی کے پاس جو بیٹھتا تھا نا، یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو یہ بالکل اسی طرح کہ ہمیں پتا ہے یہ جو تو اجمیوں کے پاس بیٹھتا ہے نا، یہ قرآن ان سے سیکھ کے آتا ہے، کیسی کا نقلی ہے۔ اسی لیے عربی کا مقولہ ہے المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح اندھے کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اسی طرح اعتراض جس نے کرنا ہوتا ہے نا، اس نے پھر اعتراض ہی کرنا، اس نے کہنا آٹا گنتی ہلتی کی۔ تو یہ مشرکین نے اعتراض کرنے تھے، ایک اعتراض لو یہ اجمیوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے قرآن سیکھ کے آیا، حالانکہ وہ اجمی اور یہ فصیح عربی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، جس کا ان آیتوں پر ایمان نہیں، اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جس کو کم از کم ان آیتوں پہ یقین ہو کہ یہ رب کی آیتیں ہیں، یہ سچی آیتیں ہیں۔ جس کا یقین کامل ہونا، اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جس کا یقین نہیں ہے اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ تم کہتے ہو اس نبی نے جھوٹ کہا؟ نہیں، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات، اللہ پر جھوٹ وہ باندھتا ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس نبی کا تو ایمان ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، یہ خود جھوٹے ہیں، نبی جھوٹا نہیں ہے۔ تو ان آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعتراض کا رد کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جھوٹا نعوذ باللہ نبی نہیں ہے، نبی جھوٹا نہیں ہے، جھوٹے تم ہو کہ جو اللہ کی آیتوں پر نہیں مانتے، تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔